السلام علیکم. CS610 کا لیکچر نمبر 29 کرنا ہے ہم نے آئی پی ڈیٹا گرامز اور ان کی فارورڈنگ کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھنی ہیں. سب سے پہلے وہ کنیکشن لیس سروس جو تھی اس کو آپ کو ایک ریمائنڈ کرواتا ہے کہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیلیوری سروس ہوتی ہے نا وہ ایک کنیکشن لیس سروس ہوتی ہے. اینڈ ٹو اینڈ ڈیلیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک کمپیوٹر پڑا ہے پاکستان میں, اس نے ایک ڈیٹا بھیجا جو کہ کمپیوٹر تھا چائنا میں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوئی ہے نا یہ کنیکشن لیس ہوئی ہے. مطلب کہ آپ کو ڈیٹا بھیجنے کے لیے پہلے اس چائنا والے کمپیوٹر کے ساتھ پہلے کنیکشن بنانا ضروری نہیں تھا, آپ نے اس کو ڈیٹا بھیج دیا اور اس کو اپنے حساب سے ریسیو ہو گیا. دا مین فیچرز آف کنیکشن لیس سروس آر ایز فالوز کہ اس کے یہ جو کنیکشن لیس سروس یوز ہوتی ہے نا جو کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ نارمل یوز ہوتی ہے, اس کے دو مین فیچرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اٹ انکلوڈز ایکسٹینشن آف لین ایبسٹریکشن کی جو لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے اور ایبسٹریکٹلی مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے جو گلوبل نیٹ ورک ہے انٹرنیٹ کو اس کو ایز این ایبسٹریکٹ لوکل ایریا نیٹ ورک بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکسٹینڈ کر کے سمجھ لیں کہ اس طریقے سے کہ آپ کو پورا انٹرنیٹ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتا ہے یا سم وٹ اس طریقے سے. اٹ ہیز یونیورسل ایڈریسنگ اینڈ دا ڈیٹا از ڈیلیورڈ ان پیکٹس frames each with a header. It combines collection of physical networks into a single virtual network. وہی بات نا کہ آپ کے پاس ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس میں جو کنیکشن لیس سروس ہوتی ہے اس میں یونیورسل ایڈریسنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہم ایڈریسنگ کے بارے میں ہم اچھی خاصی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ ڈیٹا جو ڈیلیورڈ ہوتا ہے نا وہ پیکٹس کی فارم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پیکٹس پھر آپ کے فریمز میں جو ہے وہ انکیپسولیٹڈ ہوتے ہیں. اس کو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. اور ہر پیکٹ میں ایک ہیڈر ہوتا ہے اور ہیڈر میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیسٹینیشن اور سورس ایڈریس اور اس ٹائپ کی انفارمیشن ہوتی ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ دوسرا اس کا فیچر یہ ہوتا ہے کہ اٹ کمبائنز کلیکشن آف فزیکل نیٹ ورکس انٹو اے سنگل ورچوئل نیٹ ورک کہ جو آپ کو پورا انٹرنیٹ ہے نا اس کو ایک سنگل ورچوئل نیٹ ورک کے طور پہ یہ بنا دیتا ہے بائی کمبائننگ ڈفرینٹ فزیکل نیٹ ورک. مطلب آپ ایک فزیکل نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہو, ٹھیک ہے, پھر ایک بندہ جو ہے لاہور سے ایک فزیکل نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے اینڈ سو آن کرتے کرتے پھر آپ کا پورا پاکستان ایک فزیکل نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے اور پھر وہ مزید آگے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ پورے انٹرنیٹ کو ایک سنگل ورچوئل نیٹ ورک کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ بنا دیتا ہے. اچھا, اب ٹرانسپورٹ پروٹوکولز جو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کنیکشن یوز دس کنیکشن لیس سروس ٹو پرووائڈ کے یہ جو کنیکشن لیس سروس ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو کیا پرووائڈ کر سکیں. ایک تو ہے آپ کو کنیکشن لیس ڈیٹا ڈیلیوری پرووائڈ کر سکیں UDP, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے کنیکشن اورینٹیڈ ڈیٹا ڈیلیوری, یعنی دو ٹائپ کے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ڈیلیوری کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ کنیکشن لیس سروس کو یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ دونوں پرووائڈ کر سکیں. اچھا, اب ورچوئل پیکٹس کیا چیز ہوتی ہیں؟ دیز پیکٹس سرو سیم پرپز ان انٹرنیٹ ایز فریمز آن لوکل ایریا نیٹ ورک. کہ جو کام فریم کا ہوتا ہے نا لوکل ایریا نیٹ ورک پہ, ٹھیک ہے, وہی کام پیکٹس کا ہوتا ہے آپ کے انٹرنیٹ پہ. تو یہ یعنی سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ کے فریمز ہوتے ہیں. لیکن ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایچ پیکٹ ہیز اے ہیڈر, ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ہر پیکٹ میں ایک ہیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر فریم میں بھی ایک ہیڈر ہوتا ہے, ہر ARP کے میسج میں بھی ہیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ڈیٹا کے یونٹ میں جو بھی فارورڈ کیا جاتا ہے اس میں ہیڈر ہوتا ہے لازمی, کیونکہ اس میں انفارمیشن ہوتی ہے ڈیسٹینیشن وغیرہ کی. راؤٹرز وچ آر فارملی گیٹ ویز فارورڈ پیکٹس بٹوین فزیکل نیٹ. راؤٹرز جو ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ ایز اے گیٹ وے ایکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فزیکل نیٹ ورکس کے درمیان اور ان پیکٹس کو فارورڈ کرتے ہیں بٹوین فزیکل نیٹ ورکس. آپ کے جو فزیکل نیٹ ورکس ہوتے ہیں ان کے درمیان ان پیکٹس کو فارورڈ کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک راؤٹر جو ہوتا ہے وہ یوزلی دو نیٹ ورکس کو, دو فزیکل نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے. دیز پیکٹس ہیو یونیفارم ہارڈ ویئر انڈیپینڈنٹ فارمیٹ. کے یہ جو پیکٹس ہوتے ہیں نا آپ کے پاس یہ یونیفارم ان کا فارمیٹ یونیفارم ہوتا ہے. مطلب کہ کسی پرٹیکولر ہارڈ ویئر کا فارمیٹ یہ یوز نہیں, یعنی کہ ان کا فارمیٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ہارڈ ویئر میں آپ چلا سکتے ہو. دے انکلوڈ ہیڈر اینڈ ڈیٹا اینڈ کین ناٹ یوز فارمیٹ فرام اینی پرٹیکولر ہارڈ ویئر. وہی بات کہ کسی پرٹیکولر ہارڈ ویئر کی طرف کا جو فریم فارمیٹ ہے وہ یہ یوز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ دو چیزیں, ایک ان کے پاس ہیڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرا ان کے پاس آف کورس ڈیٹا ہوتا ہے. اچھا, دے آر انکیپسولیٹڈ ان ہارڈ ویئر فریمز فرام ڈیلیوری اکراس ایچ فزیکل نیٹ ورک. کہ ہر فزیکل نیٹ ورک میں ان کو کیا کیا جاتا ہے, ان پیکٹس کو آپ کے جو ہارڈ ویئر فریمز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے اندر کیونکہ آپ کی جو ایکچوئل جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے نا فزیکل لیول پہ وہ آپ کی فریمز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ان پیکٹس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے, ان کو ان فریمز کے اندر انسرٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا ARP میسج تھا اس کو ہم نے ایک فریم کے اندر جو اس کا ڈیٹا والا ایریا تھا فریم کے اندر اس کے اندر اپنے ARP میسج کو جو ہے وہ رکھا تھا. تو اس کا بھی وہی سیم حساب کتاب ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا پورے کا پورا یعنی آپ کا جو یہ پیکٹ ہوتا ہے نا اس کو آپ ڈیٹا والے ایریا میں رکھ دیتے ہو. اچھا,
اب اس کا فارمیٹ کیسے ہوتا ہے؟ بہت ہی سمپل سا فارمیٹ ہوتا ہے اس میں کہ آپ کے پاس سمپل ایک ہیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے پاس اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، بس 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ اچھا، اب اس کے سائز کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہے کہ جو آپ کا ہیڈر ہوتا ہے نا وہ یوزلی 20 آکٹیٹس ہوتے ہیں، اور آکٹیٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آکٹیٹ میں جو ہے وہ 8 بٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 20 آکٹیٹس اس طریقے سے اس کا ہیڈر کا سائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یوزلی یہ سائز فکسڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں آپشن بھی ہو سکتے ہیں، بٹ یوزلی فکسڈ ہوتا ہے۔ اچھا، ڈیٹا ایریا کین کنٹین بٹوین 1 آکٹیٹ اینڈ 65,535 آکٹیٹس، ٹھیک ہے، کہ جو ڈیٹا ایریا ہے نا اس میں آپ کے پاس 1 یعنی وہ ویریبل ہے، 1 آکٹیٹ سے لے کر 65,535 آکٹیٹس تک اس میں سائز اس کا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں انہوں نے ایک مسٹیک کی ہے، جو کہ یہاں پہ میں نے اس کو ریز کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ڈاٹ لکھا ہوا ہے، تو یہ 65.535 نہیں ہے، یہ 65,535 ہے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے 216-1 لکھا ہوا ہے، جو کہ اصل میں 2⁻16-1 ہے۔ 2⁻16-1 آپ کریں تو آپ کے پاس یہ والا فگر جو ہے آتا ہے 65,535۔ اچھا، یہ اس طریقے کے ٹائپو انہوں نے کافی جگہوں پہ کیے ہیں، تو اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ غلط چیز جو ہے وہ نہ یاد کر لو۔ یوزلی ڈیٹا ایریا از مچ لارجر دین ہیڈر، کہتا ہے کہ عام طور پہ جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جو ہیڈر ہوتا ہے اس سے بڑا ہی ہوتا ہے۔ آف کورس اس کا جو سائز رینج ہے 1 سے لے کر 65,000 تک، اور اس میں صرف 20 ہے تو وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب فارورڈنگ، ان کو فارورڈ کیسے کیا جاتا ہے ان ڈیٹا گرامز کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیڈر کنٹینس آل انفارمیشن نیڈ ٹو ڈیلیور ڈیٹاگرام ٹو دا ڈیسٹینیشن کمپیوٹر۔ یہ بات یہاں پہ آپ نے یاد رکھیں، اس کو پھر بھی ہم ایک دفعہ اگلے کسی پیراگرام میں دیکھیں گے کہ جو آپ کا ہیڈر ہوتا ہے نا اس کا سوئچ پیکٹ کا، اس میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے آپ کی ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کا ایڈریس جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس نے کون کون سے نیٹ ورکس کے سے ہو کے جانا ہے، کون سے راؤٹر سے ہو کے جانا ہے، یہ اس میں نہیں ہوتی۔ اس میں جو اینڈ کمپیوٹر ہے آپ کا، فائنل جو کمپیوٹر ہے، جس فائنل ڈیسٹینیشن جس کو آپ ڈیٹا بھیجیں، اس کے مطلب ڈیسٹینیشن ایڈریس یا اس کی ڈیسٹینیشن کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہیڈر میں مینلی 4 چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوگا، آبویس سی بات ہے، سورس ایڈریس ہوگا، آبویس ہے، پھر آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائرز کے بارے میں اپنے پیچھے پڑھا تھا، وی پی آئی، وی سی آئی اینڈ سو آن، اس طریقے سے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ڈیلیوری ریلیٹڈ انفارمیشن ہے تو وہ اس ہیڈر میں آپ کے پاس انکلوڈیڈ ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جو ادر ڈیلیوری انفارمیشن ہے اس کو یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا ہوا، تو بس آپ اس کو ایسے ہی یاد رکھ لیں۔ اچھا، اب راؤٹنگ ٹیبل کیا ہوتی ہے، اس چیز کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیسٹینیشن آپ کو پتہ ہے تو آپ کے لیے نیکسٹ ہاپ کون سا ہوگا، مطلب آپ نے نیکسٹ اس سے اب اس کے بعد کون سی ڈیوائس میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی اگر ہم فگر کو دیکھ لیں، بلکہ فگر سے پہلے ایک لائن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہتے ہیں فار ایفیشینسی انفارمیشن اباؤٹ فارورڈنگ اسٹورڈ ان راؤٹنگ ٹیبل، ٹھیک ہے، ایفیشینسی کے لیے آپ انفارمیشن جو ہے وہ ایک پہلے سے راؤٹنگ ٹیبل میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں۔ اور یہ راؤٹنگ ٹیبل کیسے ہوتا ہے کہ وچ از انیشلائزڈ ایٹ سسٹم انیشلائزیشن اینڈ مسٹ بی اپڈیٹڈ ایز نیٹ ورک ٹوپولوجی چینجز، کہ جب آپ کا نیٹ ورک ٹوپولوجی اگر چینج ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو اس کو اپڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو انیشلائز کب کیا جاتا ہے، جب کہ آپ کی سسٹم انیشلائزیشن ہوتی ہے، مطلب کہ آپ جب نیٹ ورک اسٹارٹ کرتے ہو نا تب اس کی انیشلائزیشن کی، مطلب تب اس میں ویلیوز انٹر کی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کی کبھی کوئی نیٹ ورک ٹوپولوجی چینج ہوتی ہے، مطلب کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ راؤٹر بیچ میں سے جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یا آپ کو کوئی نیٹ ورک بیچ میں سے خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے اس کو اپڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں، یہ راؤٹنگ ٹیبل ہے ایک دکھایا ہوا ہے جو کہ انہوں نے R2 کے پرسپیکٹیو سے دکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا لیکن یہ R2 کے پرسپیکٹیو سے یہ راؤٹنگ ٹیبل ہے۔ فار ایگزامپل کہتا ہے کہ اگر آپ نے R2 سے ڈیٹا بھیجنا ہے R1 کو، ٹھیک ہے، سوری نیٹ ورک 1 کو ڈیٹا بھیجنا ہے، تو اس کا آپ کے لیے نیکسٹ اسٹاپ کون سا ہوگا، R2 سے آپ ڈائریکٹلی نیٹ 1 کو نہیں بھیج سکتے، آپ کو پہلے R2 سے، چونکہ یہ نیٹ ورک 2 سے تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے R1 اس کا نیکسٹ اسٹاپ بنے گا، یعنی یہ اس کا ڈیٹا پہلے اس کے پاس آئے گا R1 کے پاس، پھر یہاں سے آگے اس نیٹ ورک کو ملے گا۔ اچھا، اگر آپ کی ڈیسٹینیشن نیٹ ورک 2 ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ڈائریکٹ ڈیلیوری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ R2 خود اینڈ نیٹ 2 سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیٹ 3 ہے تو نیٹ 3 سے بھی یہ خود ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، تو اس وجہ سے آپ ڈائریکٹ ڈیلیوری کر سکتے ہو۔ اگر آپ کی ڈیسٹینیشن نیٹ 4 ہے، یعنی اس نیٹ ورک کو آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہے R2 سے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو نیکسٹ اسٹاپ بنے گا وہ R3 بنے گا، کیونکہ نیٹ 3 سے تو اس کا ڈائریکٹ ڈیلیوری ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر R3 اس کا جو ہے وہ نیکسٹ اسٹاپ بنے گا۔ تو نیکسٹ اسٹاپ کی ہوپفلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سمپلی وہ ڈیوائس یا وہ لوکیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کی ڈیسٹینیشن
تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے جو ڈیسٹینیشن آتی ہے نا، یعنی آپ کا کمپیوٹر جس راؤٹر سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے وہ آپ کا یوزلی نیکسٹ ہاپ ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، اب ایڈریس ماسک کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور راؤٹنگ ٹیبل کو ابھی ہم نے پھر سے ایک دفعہ ریوائز کر لیے، تو ان کو اس نے مکس کیا ہوا ہے کہ وہی ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ In practice additional information is kept in routing table. Destination is stored as network address، کہ جو آپ کا ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوتا ہے اس کو آپ ایز نیٹورک ایڈریس اسٹور کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہاپ جو ہے وہ ایک آئی پی ایڈریس کے طور پہ اسٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈریس ماسک کیا کرتا ہے، ہاؤ مینی بٹس آف ایڈریس آر ان پریفکس ڈیفائنز ہاؤ مچ آف ایڈریس یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیٹورک۔ یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پریفکس جو ہوتا ہے وہ نیٹورک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایڈریس ماسک کیا کام کرتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے کہ جو پریفکس ہے اس کے لیے آپ نے کتنی بٹس رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک کلاس اے کا ایک ماسک ہے، ٹھیک ہے، 255.0.0.0، ٹھیک ہے، جس کے سب نیٹنگ کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے، اور یہ سب نیٹنگ اور یہ ماسک وغیرہ ساری چیزیں ہم پچھلے یا غالباً اس سے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی سیم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور سمپل وہاں پہ صرف نیٹ ون اور راؤٹر ون اس طریقے سے لکھا ہو، تو یہاں پہ ایگزیکٹ ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بالکل وہی ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی ڈیسٹینیشن یہ ہے، ٹھیک ہے، 30.0.0.0، یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ نیٹ ون کا ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو /8 لگا ہوا ہے یہ آپ کے ماسک کی وجہ سے لگا ہوا ہے، تو ماسک کے بعد یہ پھر /8 بن جاتا ہے بہرحال۔ اچھا، تو یہ چیز بن گئی، ٹھیک ہے، ماسک آپ نے لگا دی۔ ماسک کے بعد اب اگر آپ کی ڈیسٹینیشن یہ ہے تو آپ کا نیکسٹ ہاپ کون سا بن رہا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، 40.0.0.7۔ تو یہ 40.0.0.7 کون سا ہے، یہ والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو یہ انہوں نے بتائی، اور یہ باقی ٹیبل بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں پہ یہ چیزیں تھیں نا، اسی طریقے سے بس یہاں پہ انہوں نے ایڈریس بتائی ہیں۔ اچھا، اب ایڈریس ماسک کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے وہی چیز ریپیٹ کی ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے کہ آپ کو آربیٹریلی ڈیوائڈ کر کے دیتا ہے نیٹورک کو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک بولین اینڈ یوز کر سکتے ہو کمپیوٹ کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ایڈریس کو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم پوری دیکھ چکے ہیں کہ ماسک جو ہوتا ہے ایم اور جو ڈی ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوتا ہے اس کو آپ ان کے درمیان اینڈ لیتے ہو تو آپ کے پاس ایڈریس آ جاتا ہے۔ فارورڈنگ، اچھا، اب فارورڈنگ، ڈیسٹینیشن ایڈریس اینڈ نیکسٹ ہاپ، یہ تینوں چیزیں ان کے بارے میں انہوں نے کچھ چیز بتائیں کہ آپ کی جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ان آئی پی ڈیٹاگرام ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، یہ بات میں نے آپ کو اوپر بھی بتائی تھی کہ جو آپ کے پاس آئی پی ڈیٹاگرام ہوتا ہے نا، اس میں ڈیسٹینیشن ایڈریس نیکسٹ ہاپ کا یا راؤٹر کا یا کسی نیٹ ورک کا نہیں ہوتا، بلکہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا ہوتا ہے، یعنی جس ڈیوائس کو، جس کمپیوٹر کو آپ نے ڈیٹا بھیجا تھا الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ چائنا میں ہے، امریکہ میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، تو اس کا جو ہے وہ ایڈریس اس میں ڈیسٹینیشن ایڈریس کی فیلڈ میں اسٹور ہوتا ہے۔ راؤٹر لکس اپ نیکسٹ ہاپ ایڈریسز اینڈ فارورڈز ڈیٹاگرام۔ راؤٹر کیا کام کرتا ہے، راؤٹر کو اس کا نہیں پتا ہوتا کہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے، اس نے صرف نیکسٹ ہاپ کا ایڈریس دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹاگرام کو فارورڈ کر دینا ہے۔ اچھا، اب یہ جو نیٹورک انٹرفیس لیئر ہوتی ہے نا، یعنی یہ راؤٹرز ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس میں جو ہے وہ چیزیں ہوتے ہیں، دو پیرامیٹر جو لیتے ہیں، ایک تو آئی پی ڈیٹاگرام خود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہاپ کا ایڈریس ہوتا ہے، تاکہ یہ جو ہے اس کو فارورڈ کر سکے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی کہ یہ جو نیکسٹ ہاپ کا ایڈریس ہوتا ہے نا، یہ نیور اپیئرز ان آئی پی، کہ آئی پی ڈیٹاگرام میں اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں ان کو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے ایڈریس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور یہ جو آپ کے آئی پی ڈیٹاگرام ہوتے ہیں ان کو آپ کی جو نیکسٹ ہاپ کا ایڈریس ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ انہوں نے بیسیکلی جو لیئرز ہوتی ہیں آپ کی ڈفرینٹ، ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ کیسے آپ کو اچھی ڈیلیوری مطلب پرووائڈ کی جاتی ہے۔ تو کہتا ہے آئی پی پرووائڈ سروس ایکویلنٹ ٹو لین، یہ جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہے نا، یہ آپ کو سروس دیتا ہے ایکویلنٹ ٹو لین، مطلب جو آپ کے لوکل ایریا نیٹورک میں جو سروسز ہوتی ہیں اس جیسی سروسز دیتا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ گارنٹی ٹو پریونٹ ڈپلیکیٹ ڈیٹاگرامز ڈیلیڈ اور آؤٹ آف ڈیلیوری، کرپشن آف ڈیٹا اور ڈیٹاگرام، کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، یہ اس کی گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ کو یہ والے مسئلے نہیں ہوں گے کہ آپ کا ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو جائے، یا آپ کا ڈیٹا ڈیلے ہو جائے، یا آؤٹ آف آرڈر اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، یا اس میں یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا ہے، یا اس میں کوئی لاس ہو گیا، تو یہ چیزیں آئی پی آپ کو گارنٹی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ کام کس کا ہوتا ہے، یہ ٹرانسپورٹ لیئر کا ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ لیئر پرووائڈز ریلائبل ڈیلیوری، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ لیئر کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کو ریلائبل ڈیلیوری پرووائڈ کرے، یعنی یہ سارے مسئلے نہ ہوں۔ نیٹورک لیئر جو ہوتی ہے جس کو آپ آئی پی کہتے ہو، کین ڈیٹیکٹ اینڈ رپورٹ ایررز وداؤٹ ایکچولی فکسنگ دیم، کہ جو نیٹورک لیئر ہوتی ہے نا وہ کیا کام کر سکتی ہے کہ
ایررز کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اور ان کو رپورٹ کر سکتی ہے، لیکن ان کو فکس نہیں کر سکتی۔ اس کا مین کام، اس کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ ڈیٹاگرام ڈیلیوری پہ۔ اس کا بس یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیسٹینیشن تک ڈیلیور کر دینا ہے ڈیٹاگرام کو۔ اب جو اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے از ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈفرینشیٹنگ امونگ ڈیلیوری پرابلمس ایٹ انٹرمیڈیٹ راؤٹرز کی۔ جو اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے اس کو ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ڈیلیوری کے دوران کیا پرابلمز آئے تھے، کیونکہ اس سے کوئی جو ہے وہ ریلیشن نہیں ہوتا کہ اس نے ان مسائل کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ اینڈ دیٹس اٹ۔